بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نور العین تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دل کے چین تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ وہ کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ ان کی تربیت کے 3 بڑے مکتب تھے۔ پہلا مکتب آغوش فاطمہ رضی اللہ عنہا، دوسرا مکتب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور تیسرا مکتب نانہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود تھی۔ سیرت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا پیار حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کیا تھا اتنا کسی اور سے نہیں کیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسے سے پیار کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی گردن، پیشانی، آنکھوں اور لبوں سے بوسے لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چوما کرتے تھے اور سونگا کرتے تھے۔ محترم سامعین، بظاہر یہ عجیب سی بات ہے۔ بچوں سے ہم بھی پیار کرتے ہیں۔ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو انسانی فطری تقاضے کے تحت چومتے تھے، جبکہ سونگتے اس لیے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے جسم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بہت پیار تھا۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑے کھڑے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اوپر کی طرف کھینچا، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ننھے منھے قدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چوما اور ان کے لبوں پر اپنے پیارے لب رکھ کر فرمایا، پروردگار عالم، یہ مجھے بہت عزیز ہے، تو اسے عزیز رکھ۔ ایک مرتبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ادھر حسن و حسین رضی اللہ عنہ ننھے منھے بچے جو ابھی بہت چھوٹے تھے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ دونوں شہزادے کبھی گرتے کبھی اٹھ کھڑے ہوتے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اس طرح گرتے پڑتے دیکھا تو خطبہ روک دیا اور منبر سے اتر آئے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا، چوما، پھر اپنے پاس لے آئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، انہیں اس طرح گرتے دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیلتے ہوئے مسجد میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے۔ واہ حسین تیری شان! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز لمبی کر دی، سجدہ طویل کر دیا، کہیں گر کر حسین رضی اللہ عنہ کو چوٹ نہ لگ جائے۔ ایک مرتبہ حسین رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھے کہ سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ آپ نے دیکھتے ہی کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے۔ جواب دیا
کہ عمر یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا اچھا ہے۔ سواری بھی لاجواب تھی اور سوار بھی لاجواب تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حسین رضی اللہ عنہ کو دودھ کبھی بغیر وضو کے نہیں پلایا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ رضی اللہ عنہ ہاتھ سے چکی پیستے ہوئے حسین رضی اللہ عنہ کو دودھ پلا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خدا کا قرآن بھی پڑھ رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اپنے والد سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ایک پل بھی نہ رہتی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ عنہ عزت و تکریم کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ لیکن یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، بیٹیاں اپنے والدین کے لیے احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تو دو جہاں کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ ایسی خدمت گزار، فرما بردار اور خوش نصیب بیٹی دنیا میں اپنی مثال آپ تھیں۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بڑی محبت اور شفقت کرتے ہوئے اپنے پاس بٹھایا اور کان میں کچھ کہا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کچھ دیر بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی کے کان میں کچھ کہا۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسرت اور شادمانی کھلنے لگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے استفسار پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ پہلی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے۔ اس بار انہوں نے 2 دورے کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ابا جان کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ افسوسناک اشارہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کہیں صدمہ دل کو نہ لگا بیٹھے تو سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ تم جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی اور مجھ سے جلد ہی ملو گی۔ اس خوشخبری سے آپ رضی اللہ عنہا اس قدر خوش ہوئیں کہ مسکرا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں، لیکن اس دوران کسی نے آپ رضی اللہ عنہا کو ہنستے یا مسکراتے نہیں دیکھا۔ ایک رات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابا حضور مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ بیٹی ہم بھی آپ کو لینے آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اولاد سے، میاں سے، رشتہ داروں سے بچھڑنے کا غم اتنا نہ تھا جتنا اپنے پیارے ابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خوشی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے تو گھر میں ایک انقلاب تھا۔ سارا گھر صفائی کے بعد آراستہ و پیراستہ تھا۔ ہر چیز سلیقے سے سجا دی گئی۔ بچوں کو نہلایا جا رہا تھا۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو نئے کپڑے پہنائے جا رہے تھے۔ ان کی زلفیں سنواری جا رہی تھیں۔ ہر ماں اولاد سے متعلق بڑے بڑے ارمان اپنے دل میں رکھتی ہے۔ آج فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے معصوم بیٹوں کو بناؤ سنگاؤ کر کے تصورات میں گم ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو بڑے ناز و ادا سے پالا ہے، لیکن ان کو دولہا بنا نہ دیکھ سکی۔
بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو تیار کیا اور سارے بچوں کو صاف ستھرا اور تیار کر کے انہیں پیار کیا، انہیں گلے لگایا کہ اب میری آنکھیں حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو نہ دیکھ سکیں گی، حسن و حسین رضی اللہ عنہ میری آغوش مادری سے محروم رہیں گے۔ تمام بچوں کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں خوب پیار کیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، انہیں کچھ نصیحتیں کی اور کچھ وصیحتیں کی۔ زینب رضی اللہ عنہا سے کہا کہ بیٹی اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا۔ شاید اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نگاہیں کربلا کے ریگزاروں پر لگی ہوئی تھیں، اپنی اولاد کی ساری تیاری بھی شاید اسی لیے کی تھی کہ میں آخری بار بچوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف ستھرا کر دوں، پھر نہ جانے کربلا کی خاک ان کے چہروں سے صاف کرنے والا کوئی ہوگا یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس تیاری کا پس منظر پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور فرمایا کہ خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں، کسی غیر محرم نے میرا سایہ تک نہیں دیکھا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن کی سفیدی کوئی بھی غیر محرم نہ دیکھ پائے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ آدھی رات کو اٹھایا گیا اور آپ رضی اللہ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ حبشہ میں رواج ہے کہ مرنے والی عورت کی میت پر کھجور کی ٹہنیاں باندھ کر ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے تاکہ عورت کے جنازے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کو پسند فرمایا اور وصیت کی کہ میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھایا جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جنازے کی چارپائی پر کچھ کھجور کی ٹہنیاں باندھ کر انہیں اوپر سے ڈانپ دیا گیا اور اس طرح آپ رضی اللہ عنہا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ ماں کی گود ہی اولاد کی اصل تربیت گاہ ہوتی ہے، ماں کے دودھ کی تاثیر اولاد پر اثرات مرتب کرتی ہے۔ ماں شب بیدار ہو تو بیٹا شاہ ولی اللہ پیدا ہوتا ہے، ماں صالح ہو تو بیٹا اسماعیل شہید پیدا ہوتا ہے، ماں عابدہ ہو تو بیٹا حسین احمد مدنی پیدا ہوتا ہے، ماں زاہدہ ہو تو بیٹا انور شاہ کشمیری پیدا ہوتا ہے، ماں حافظ قرآن ہو تو بیٹا عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو تو بیٹا کتنا عظیم ہوگا، کتنا بہادر اور جری ہوگا، کتنے صبر و استقلال والا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری بہنوں بیٹیوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیا، عائشہ رضی اللہ عنہا کا پردہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تقوی عطا فرمائے تاکہ وہ ایسے فرزندوں اور بیٹوں کو جنم دے سکیں جو دین کی سربلندی، اس کی حرمت اور اس کی بقا کے لیے بیش بہا قربانیاں دے سکیں۔ سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔